ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے قرآن خوانی کے تعلق سے تھا کہ قرآن خوانی کے اندر جب بچوں کو بلایا جاتا ہے تو تمام پڑھنے والے ایک کمرے کے اندر جمع ہو کر جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سپارے پڑھتے ہیں، تو وہ سب آپس میں اتنی بلند آواز میں پڑھتے ہیں کہ کسی کا پڑھنا بھی ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال کہ قرآن پاک ایک مجلس میں جب چند افراد بیٹھ کر پڑھیں، ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ کر پڑھیں، تو ان کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز ٹکرائے، یہ شرعاً حرام ہے، اور ایسا کرنے والے یہ گناہ گار بھی ہوں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سننا چاہیے، اور ایسی صورت میں کہ جب قرآن خوانی کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہاں سب پڑھنے والے ہوتے ہیں، اول تو سننے والا نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے بلند آواز سے سب مل کے جو حافظ وغیرہ ہوتے ہیں یا غیر حافظ ہوتے ہیں، تو بچے جو مسجد مدرسے کے ہوتے ہیں، تو جو یہ مسجد مدرسے کے بچے قرآن خوانی کے اندر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنا یہ اس طرح سے درست نہیں ہے۔ تو آہستہ پڑھا جائے، اتنا آہستہ کہ کم سے کم خود کے کان سن لے اتنا ہو، ورنہ اتنی آواز ہو کہ آپس میں شور شرابہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی قرآن کی آوازیں ٹکرانی نہیں چاہیے، بس سمجھ میں آنا چاہیے، خود کو پڑھا ہوا سمجھ میں آنا چاہیے، اتنی آواز درست ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاتا، اول تو یہ خیال جو ہے ان کے ساتھ جانے والے بڑے ان کے استاد کو رکھنا چاہیے کہ جب وہ قرآن خوانی میں جائیں ان کو تو یہ مسئلہ ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ بلند آواز سے اتنا نہ پڑھنا کہ سب کی آواز آپس میں ٹکرائے، اتنا آہستہ پڑھنا کہ ہلکے ہلکے قرآن پاک پڑھا جائے کہ بس خود کے کان سنے یا کوئی دوسرا سنے تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے آواز۔ ورنہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے وہ شخص کہہ دے بچوں سے کہ بھی تھوڑا زیادہ بلند آواز میں نہ پڑھو، تھوڑا آہستہ پڑھو۔ بہرحال یہ کہ یہ قرآن پاک جو پڑھا جائے گا اس طریقے سے پڑھنے والے جو ہوں گے یہ گناہ گار ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار